کتابوں میں عجیب واقعات لکھے ہیں کہ رب العالمین کس طریقے سے رزق پہنچاتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، رب العالمین جانوروں کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں جو عقل کے خلاف۔ کہتے ایک شخص رزق کی تلاش میں دور جانے لگا، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، کوئی ملیشیا جاتے ہیں، کوئی سعودی عرب، یہ سوچ کر کہ پاکستان میں تو کچھ نہیں، وہاں بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے جو رزق اس کے قسمت میں اللہ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی۔ بہرحال جانے لگا، بارش ہوئی راستے میں بہت تیز، کٹائی کا موسم بھی تھا، تو اس نے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ جیسے غار میں داخل ہوا تو وہاں پر عقاب پر نظر پڑی، شاہین، اور وہ اندھا تھا۔ یہ پرندوں کا شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے۔ جب اس عقاب پہ نظر پڑی تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کھاتا ہے اور کیسے پیتا ہے۔ اتنے میں اچانک جو ہے ایک پرندہ غار میں آیا، وہ بھی بارش سے پریشان تھا، ایک دم اس کے اوپر گرا، اندھیرا تھا، جب اس کے اوپر گرا اس نے دبوچ لیا اور اس کو کھا لیا۔ تو اس نے کہا یار واقعی مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ رب العالمین کس طرح انتظام فرماتے۔ یہ اگر نابینا ہے، اللہ نے باہر سے پرندہ بھیجا اور اس نے اس کو کھا لیا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں تو اشرف المخلوقات، رب مجھے کیوں نہیں کہلائے گا۔ واپس آئے اور اپنے شہر میں اور کہا یہاں میں محنت مزدوری کروں گا، جو میری قسمت میں، میرے مقدر میں اللہ مجھے کھلائے گا۔ علماء نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے بہت عجیب، فرماتے ایک ڈاکو تھا، کردی علاقے کا نام ہے، بہت بڑا ڈاکو تھا، راستے میں بیٹھتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مسافروں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کھجور کے سائے میں، تو اس کی نظر اوپر کھجور پہ پڑی کہ ایک کھجور میں پھل نہیں ہے اور ایک کھجور میں پھل ہے۔ جس میں پھل ہے وہاں سے چڑیا کھجور کا ایک دانہ اٹھاتی ہے اور جس کھجور کے پھل درخت میں پھل نہیں ہے وہاں پہ لا کر ڈالتی ہے۔ ایک دفعہ 10 دفعہ اس نے دیکھا کہ چڑیا گئی اور آئی، گئی اور آئی، اور ہر دفعہ اس کے منہ میں کھجور کا دانہ، اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے باقاعدہ اوپر چڑھنے کا ارادہ کیا، اوپر چڑھ گیا کہ یہ منظر میں دیکھ تو کیا ہے، تو دیکھا کہ جس کھجور میں پھل لی وہاں پر اندھا سانپ جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، اندھا سانپ۔ تو یہ سمجھ گیا کہ اللہ اس کو غیب سے روزی پہنچا رہا ہے۔ نیچے اترے، اگر ساتھیوں سے کہا میری تو توبہ ہے، میں آج کے بعد کوئی ڈاکہ نہیں ڈال، رزق کے لیے میں ڈالتا ہوں، میں رزق کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، رزق اللہ جب اندھے سانپ کو دے سکتا ہے مجھے کیوں نہیں دے سکتا۔ ساتھیوں سے کہا میری توبہ، ساتھیوں نے کہا جب آپ کی توبہ ہماری توبہ، تم ہمارے بڑے، ہم آپ کے کارکن پیچھے۔ اس نے کہا کہ میرا تو ارادہ بنتا ہے حج کا زمانہ تھا، اور جو زید کپڑے تھے وہ گرا دیے، اسلحہ گرا دیا۔ ان کے ساتھیوں نے کہا جب آپ حج پہ جا رہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ انہوں نے بھی اپنے کپڑے گرا دیے اور چل پڑے۔ 3 رات تک جنگلوں میں سفر کیا۔ جب بستی آئی تو ان کو راستے میں ایک بوڑھی اندھی عورت ملی، بوڑھی بھی اور اندھی بھی۔ ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پر یہ مسافر آ رہے ہیں، مسافر۔ آواز دی کہ تم مسافر ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں۔ کہا تم میں کردی ڈاکو موجود ہے؟ کردی؟ اس نے کہا بالکل موجود ہے، یہ ہے نا۔ کہا میرے پاس آ جا۔ اس کے قریب گیا، اس نے کہا مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کردی نامی شخص کو یہ جوڑے دے دے جو آپ کے بیٹے کے تھے جو فوت ہو گئے ہیں، یہ کپڑے لے لو۔ ان کے تو مزے ہو گئے، کپڑے لے لیے، خود اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کو، اور گئے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچایا اور حج مکمل کر لیا۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہو رہا ہے
کہ رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں اور غیب طریقوں سے، انسانی عقل کے خلاف ہے. اور ہم ہیں کہ صبح بھی مزدوری شام بھی مزدوری. کہا جائے بھائی آپ ڈبل ڈیوٹی کیوں کرتے ہو؟ ایک جواب ملتا ہے، ایک جواب. صوفی صاحب، نمازی، مزکی، حاجی آگے سے جواب دے گا کیا کروں، 12 بچے ہیں گھر میں، بہو ہے، اس کی اولاد ہے وغیرہ، تو اگر ڈبل مزدوری نہیں کروں گا تو یہ بچے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ غلط ہے. محنت ہے لیکن اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی چاہیے انسان کو. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ محنت نہیں کرتے، رب ان کو کھلاتا ہے اور اس سے اچھا کھلاتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں سخت محنت، دن کو بھی محنت رات کو بھی محنت، اور جناب والا بس بمشکل ان کی زندگی گزرتی ہے. کتنے لوگ ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور مقروض ہو کر واپس آتے ہیں. چند دن پہلے میرے پاس ایک ساتھی آئے، اس نے 2-3 بچوں کو سعودی عرب بھیجا اور وہاں ان کو کچھ نہیں ملا. کہنے لگے مجھے ان کے ہاں سے جو فون آتے تھے کہ ابا جی پیسے بھیجو ہمارے لیے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو بھیجا کہ تم پیسے بھیجو، اور مجھ سے کہہ رہے کہ تم پیسے بھیجو، میں کیسے بھیجوں؟ بالآخر وہ آ گئے اور مقروض. باپ بھی رو رہے ہیں، بیٹے بھی رو رہے ہیں.